اے محمد بتاؤ کون ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا رب، کیسا ہے تمہارا رب؟ 8 ارب لوگوں کی اس دنیا میں اکثر انسان خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ہم اس شور میں زندگی کے معنی تلاش کرتے ہیں، ہم ایک سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم بڑے سوالات پوچھتے ہیں، ہم کون ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں، اس سب کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ تلاش بالکل بھی نئی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے ریتلی وادی کے بیچ یہی سوالات پوچھے جا رہے تھے، لیکن وہاں جواب پتھر لکڑی سے تراشے گئے تھے۔ یہ مکہ تھا، ایسا شہر جہاں پر ہر چیز کے لیے ایک خدا تھا، بارش کا خدا، دولت کا خدا، خاندان کا خدا اور دشمن کے لیے الگ خدا۔ مذہب صرف عقیدہ نہیں، ایک کاروبار تھا، اور اس روحانی انتشار کے درمیان ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پیغام لے کر آئے جس نے ان کی پوری حقیقت کو ہلا کر رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ غصے میں تھے، حیران تھے، انہوں نے کہا یہ پاگل پن، ایک خدا سورج، فصلوں اور بچوں کا نظام کیسے سنبھال سکتا ہے؟ نبی کریم کے پاس صرف سوال لے کر نہیں آئے کہ ایک چیلنج لے کر آئے۔ انہوں نے پوچھا اے محمد اپنے اس ایک خدا کی وضاحت کریں، ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیں، وہ کس چیز سے بنا ہے، سونے سے، چاندی سے یا کسی اور دھات سے؟ انسانی پیمانوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے کوئی فلسفیانہ تقریر نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، آپ نے انتظار کیا، کیونکہ اس کا جواب کسی انسان کی طرف سے نہیں آ سکتا تھا۔ پھر جواب آیا، کوئی طویل خطبہ نہیں، بلکہ 4 مختصر اور طاقتور فقرے، ایک ایسی وحی جسے سورۃ اخلاص کے نام سے جانا گیا۔ صرف خدا کے بارے میں ایک بات نہیں، اللہ کا اپنا تعارف ہے۔ کہو وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ آخری لفظ عہد پر غور کریں، عربی میں ایک کے لیے 2 الفاظ ہیں، ایک واحد جو گنتی میں آتا ہے جیسے ایک کے بعد 2، لیکن اللہ نے یہ استعمال نہیں کیا، اللہ نے عہد استعمال کیا، اس کا مطلب ہے منفرد طور پر ایک ایسی وحدت جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایک اکیلی ذات ہے۔ اس ایک لفظ نے نہ صرف ان کے 360 بتوں کی نفی کی بلکہ شراکت داری پر بھی تصور کو ختم کر دیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کا سہارا ہے، قرآن کے سب سے گہرے الفاظ میں سے ایک ہے۔ مطلب ہے وہ جس پر سب کا انحصار ہے، لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہیں، اسے کھانے، سونے یا آرام کی ضرورت نہیں، اپنی آخری ضرورت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ کافی ہے۔ مکہ کے بتوں کو صفائی، کھانے اور حفاظت کی ضرورت تھی، لیکن الصمد بتاتا ہے کہ اسے ہماری ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہاں اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ قدیم دنیا میں خدا انسانوں کی طرح تھے جن کے بچے اور والدین ہوتے تھے۔ یہ آیت اس تصور کو پاش کر دیتی ہے، اللہ کا کوئی شجرہ نسب نہیں، وہ وقت، خاندان اور جنس سے باہر ہے، وہ بس ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ توحید کا عروج ہے۔ اب سننے کے بعد بھی آپ کا ذہن شاید کوئی تصویر بنانے کی کوشش کرے، جیسے کوئی عظیم روشنی یا کوئی طاقت۔ آیت کہتی ہے رک جاؤ، تم جو بھی تصور کر سکتے ہو وہ ویسا نہیں۔ کفواً کا مطلب ہے برابر یا مماثل۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ مثال کے طور پر استعمال کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹی سی سورت ثواب میں پورے قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ 4 آیتیں 6000 سے زائد آیت کے برابر کیسے؟ کیونکہ قرآن کے 3 بڑے موضوعات ہیں۔ اللہ کون ہے؟ توحید۔ نمبر 2، ہمیں کیسے رہنا ہے؟ احکامات۔ نمبر 3، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخرت۔ یہ سورت پہلے اور سب سے اہم موضوع کا مکمل جواب ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پتھر کے بت نہیں، لیکن ہمارے بت زیادہ باریک ہیں۔ ہمارے بت پکسلز، کاغذ اور غرور سے بنے ہیں۔ ہم شہرت کی پرستش کرتے ہیں، دولت کے محتاج ہو گئے ہیں۔ سورۃ اخلاص ہماری آزادی ہے، یہ ہمیں ان سب زنجیروں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنا دل صرف اس کے ساتھ جوڑو جو عہد ہے، جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، کمنٹس میں جائیں آپ کی یہ ویڈیو دنیا کے کسی کونے سے دیکھ رہے ہیں۔ شور سے بھری اس دنیا میں سچ بہت سادہ ہے۔